ایک دفعہ کسی نے ایک واقعہ بیان کیا، یا پرانی سی بات ہے، اور نام پورا یاد نہیں ہے، اور واقعہ میں میموری سے بتا رہا ہوں۔ میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ یار دیکھو، یہ جو جہمی صاحب ہیں نا، ان کے میں نے کئی دفعہ بھی بیان فرمایا ہے، عرض کی ہے، میں کیا فرماؤں گا، عرض کرتا ہوں تو کہ آپ حضرات جو ہے نا، وہ جہمی صاحب کے دو منہ سمجھیں۔ یہ واقعہ میں سناتا ہوں، پھر آپ لوگوں سے خود غور کیجیے گا کہ کس حد تک اس میں حقیقت ہے، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن جہمی صاحب میں کس حد تک حقیقت ہے وہ اس واقعے سے ایکسپوز ہو جائے گی، ظاہر ہو جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک کوئی ولی تھے، نام میرے ذہن میں نہیں رہا، وہ کہنے لگے بھائی میں بھی ولی ہوں، اور سیدنا عبد القادر جیلانی بھی ولی ہیں، ہم بھی ولی، وہ بھی ولی، وہ بھی برابر ہمارے، ہم بھی ان کے برابر، میں ان کو، ان کے قدم کو اپنی گردن پر، سر پر کیوں مانوں۔ بس جی یہ خیال آنا تھا کہ شیخ صاحب نے ان کی ولایتی سلب کر لی، غالباً وہ نقبندی سلسلے کے تھے یا سہروردی، کیونکہ بھائی ایک کو سہروردی سلسلے اور نقبندی سلسلے کو تو توہین کرنی ہے قادری والوں کو، اب چشتیوں کو کریں گے نا تو پورا تجمیر نکل آئے گا ہنگامے میں، سمجھ رہے بات کو، مسکرائے ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ بھائی ان کی ولایت سلب ہو گئی، تو وہ اپنے پیر کے پاس تشریف لے گئے۔ پیر نے کہا کس نے میرے مرید کی ولایت سلب کر دی؟ پتہ چلا عبد القادر جیلانی نے کہا اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا، اپنے پیر کے پاس لے گئے، وہ اپنے پیر کے پاس لے گئے، وہ اپنے پیر کے پاس لے گئے، یہاں تک کہ وہ حضرت علی کے پاس پہنچے تو سیدنا علی نے کہا کہ بھائی وہ عبد القادر جیلانی بڑے غصے میں اس وقت ان کو نہیں کچھ کہنا چاہتا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا چلو حضرت علی کے بعد حضرت فاطمہ سے بات کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کا ہے تو ہمارے بیٹا، ہماری میرے ہی نسل کا، لیکن میرا غصے میں اس کو اس وقت نہیں کچھ کہنا چاہتی۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں رسول اللہ سے بات کرتی ہوں، تو رسول اللہ نے کہا بھائی ہے تو وہ ہماری نسل کا، مگر غصے میں ہے، تو میں بھی کچھ نہیں کہتا۔ شاید خدا تک بھی گئے اور خدا نے بھی کہا کہ ہے تو میرا ہی مخلوق، مگر غصے میں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی جب یہ حال ہو تو کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا بھائی اب کوئی تو نہیں جائے، حتیٰ کہ رسول اللہ بھی نہیں گئے ان کے پاس۔ پھر حضرت فاطمہ سے کہا تم ہی جاؤ۔ اب یہ دیکھیں توہین نہیں ہو رہی ہے حضرت فاطمہ کی، بہت بڑی توہین ہو رہی ہے کہ حضرت فاطمہ بھی غوث اعظم کے شان میں ان کے مقابلے میں جھجک رہی ہیں، الیاذ باللہ۔ یہ ساری باتیں لوگ کیسے کہتے ہیں، غور کیجئے، یہ ناسبیت کی بھی ایک مثال ہے، لیکن ساتھ ساتھ رافضیت کی بدترین مثال، عداوت صحابہ کی بھی مثال ہے۔ یہ صرف ناسبیت ہی نہیں ہے، اس میں رافضیت کے اثرات جو ہے نا وہ ڈھکے چھپے ہیں، مگر اوپر سے کور مکمل ناسبیت کا ہے۔ یہ ناسبیت اور رافضیت مل جاتی ہے بعض دفعہ، حیرت ہوگی آپ کو۔ ہاں جی واقعی میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ تو وہ واپس جب حضرت صاحب میں آئے، انہوں نے دیکھا تھوڑا غوث صاحب کا مزاج تھوڑا وہ بہتر ہو گیا ہے۔ وہ پوچھا بھائی ان کا امی آپ کیسے آئی ہیں، اماں آپ کیسی آئی ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی، اور امی اور اماں کے الفاظ جب آپ سنیں تو آپ سمجھ لیں کہ امی کا الفاظ سنیں سمجھے پاکستانی کوئی آیا ہے، اماں کے الفاظ سنیں کہ یہ کہ کہانی کسی انڈین نے بنائی ہے، کیونکہ تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے۔ کہ اماں آپ سنیں۔ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ تم ناراض ہو گئے ہو تو میں میری ایک کام کر دو۔ انہوں نے کہا ان کو معاف کر دو۔ تو انہوں نے کہا آپ نے کہہ دیا میں معاف کر دوں گا، مگر بلکہ اور صفات بھی دے دوں گا، جیسے کہ غوث صاحب کے پاس فیکٹری لگی ہے خدا کے قدرت بانٹنے کی۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ عقیدہ شرک ہے کہ نہیں؟ عداوت صحابہ پلس ناسبیت پلس رافضیت کا مجموعہ، لیکن لوگ سنا دیتے ہیں۔ ایک اس سے بھی بڑا واقعہ سننے کو ملا ہے، اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ لوگ کیسے ہیں، یعنی کہ باری تعالیٰ نے ان کو، شیخ صاحب کو اوپر لے، ایک آسمان پہ لے گئے، دوسرے آسمان پہ گئے، کسی آسمان پہ لے گئے، ساتھ میں سے کوئی تو باری تعالیٰ کا ہی پاؤں پھسل گیا، یعنی کہ پاؤں قدیم تھا وہ بھی پھسل گیا،
یہاں پہ وہ امکان کیوب کے منکر کہاں چلے گئے ہیں جو امکان ذلت الہ کے قائل کے لوگوں کو تکفیر نہیں کر رہے. الیاذ باللہ تعالیٰ میں یہ سب باتیں کہنی پڑتی ہیں لیکن یہ ہیں لوگ اس طرح کے. تو اب میں پوچھتا ہوں کہ بھئی جہمی صاحب کے تو شرک کا یہی معیار ہے نا کہ آپ اللہ کو غیر اللہ سے مطلب حادث سے قدیم کو الگ اعتقاد کر لیں اور جدا اعتقاد کر لیں, اور مخلوق اور خالق کو اعتقاد کریں کہ وہ ایک نہیں ہے. بس اتنے دو کرائٹیریا ہیں ان کی توحید, ان کی کیا کہتے ہیں شرک نہ ہونے کے اور یا توحید ہونے کے. آپ مجھے بتا دیجیے جس کے اندر یہ دو عقیدے پائے جائیں, باقی سارے کفریات پائے جائیں, آپ اس کو مسلمان مان لیں گے, آپ اس کو توحید پہ مان لیں گے. کیا کہا جائے, وہ جو میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا نا کہ توحید اور بھی چیزیں ہیں, صرف یہی نہیں ہے کہ آپ خالق اور مخلوق کو یہ مانتے ہوں کہ وہ ایک نہیں ہے, یا یہ توحید اسی پر ختم نہیں ہے کہ آپ حادث قدیم کو الگ اعتقاد کر لیں, الگ اعتقاد کر لیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, مثلا اور کیوں جاتے ہیں آپ یہ اعتقاد کر لیں انسان جنت میں منی گاڈ بن جائے گا, چاہے وہ مخلوق سے اور خالق کا فرق ہی باقی رہے تب بھی ایسا کہنے والا کافر و مشرک ہے. ایکسپلینیشن بھی دے تب بھی کافر و مشرک ہے. تو دیکھیں کہ ہمارے وہاں جو لوگ اس قسم کے ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن جو اس طرح کے قصے سناتے ہیں اور آواز پھاڑ پھاڑ کے, آپ سمجھ رہے ہوں گے گردن پھلا پھلا کے, اور ہمارے جو وہ جگہ, میں نام فی الحال نہیں لے رہا اس جگہ کا, لیکن البیرونی نے جیلم کہا ہے اس کو. اب کتاب میرے پاس فی الحال نہیں ہے ورنہ میں ابھی ٹیکسٹ بھی دکھا دیتا. جیلم کہا ہے اس کو, جیم یا لام میم. تو جیلم جو کے موجودہ نام میں یا کو تبدیل کر دیا ہا سے, تو جو جیلم ہے نا, یہاں پر دیکھ لیں یہاں کے جو موجودہ صاحب ہیں جنہوں نے ایک اکادمی بنائی ہوئی ہے, تو وہاں ان کے وہاں بھی شرک ہے. تو مطلب شرک ہی شرک آپ کو نظر آئے گا, یعنی کوئی کھل کر شرک ہے, کوئی چھپ کر شرک ہے. تو آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں گے, میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیے یہ بات پھر میری نوٹ کر لیجئے کہ یہ جہلمی صاحب دجال کے لیے جتنے اختیارات مانتے ہیں, یہ جو اس قسم کے غالی حضرات ہیں نا, اب جہلمی صاحب نے نام کیوں نہیں کہا, یہ غالی حضرات ہیں, یہ کسی فرقے میں نہیں ہیں جہلمی صاحب کی طرح. وہ بھی تو وہ غوث کے لیے وہ صفات مانتے ہیں. میں ان کو کہہ سکتا ہوں, آپ ان کو کہہ لیں غوثی کہہ لیں, اور یہ غوثی حضرات جتنا شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے اختیارات مانتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ جہلمی ہر مسلمان کے لیے قیامت میں, ہاں مسلمان سے مراد وہی جو جہلمی اکیڈمی والا ہے, جس کو تصدیق کر دے, یہ جہلمی اکیڈمی جس کو کہہ دے کہ یہ مسلمان ہے, ہر ایک نے, وہ جب جنت میں جائے گا تو وہ ان سے بڑھ کے اختیارات رکھے گا. اس وقت قرآن کی آیتیں منسوخ ہو چکی ہوں گی, یہ ان کے. اچھا ہاں, یہاں پر ایک سوال میں آپ لوگوں کو اور بتا دوں. کچھ لوگ جو تھے, اگر آپ ان سے بات کریں تو شاید آپ کو اس قسم کی گھٹیا غیر اخلاقی کفریہ جواب دیں. وہ یہ کہیں کہ بھائی دیکھیے انہوں نے یہ کب کہا کہ اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت کرے گا؟ وہ تو نہیں کہا. ہاں مغفرت ایک دفعہ مشرک کی جب جنت میں ہو گئی, جنت میں اب وہ لوگ مشرک ہو جائیں گے, تو یہ تو خلاف نہیں ہوا جناب. یہ عقیدہ سراسر کفر و شرک ہے, کیونکہ جنت میں کوئی مشرک نہیں ہوگا. تو اگر آپ لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کافی باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. لیکن اگر آپ نہیں سمجھنا چاہتے, اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ نہیں کہ بھائی یہ توحید صحیح پیش کر رہے ہیں جہلمی صاحب, دیکھیے توحید کا دو بات ہے. ایک تو شرک کو شرک کہن ماننا, یعنی ایک آدمی کہتا ہے کہ میں فلاں عقیدہ رکھتا ہوں, اب وہ عقیدہ خلاف توحید ہو یعنی کہ شرک ہو, یا شرک ہو جیسے آپ سمجھے. ایک وہ کہتا ہے میں اس کو شرک ہی نہیں مانتا, یعنی شرک کا عقیدہ تو رکھ رہا ہے مگر اس عقیدے کو اپنی ڈیفینیشن کے حساب سے شرک نہیں سمجھ رہا. تیسری ایک اور صورت بھی ہے کہ ایک عقیدہ شرک ہو, وہ اس کو شرک مان رہا ہو مگر یہ کہہ رہا ہو کہ اس عقیدے کا قائل مشرک نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات؟ اب بار بار میں آپ کو بتاتا ہوں
یعنی کون کون سے عقیدے ہو گئے؟ ایک عقیدہ کہ وہ شرکی عقیدہ رکھتا ہے، ایک دوسری بات کہ وہ شرکی عقیدہ رکھتا ہے اور اس کو شرک تسلیم ہی نہیں کرتا. پہلی والی کیا ہے؟ شرکی عقیدہ رکھتا ہے، اس کو تسلیم کرتا ہے کہ ہاں وہ شرک کر رہا ہے اور شرکی کو وہ حق سمجھ رہا ہے، توحید کو باطل سمجھ رہا ہے. تیسرا کیا ہے کہ وہ عقیدہ شرکیہ تو نہیں رکھ رہا مگر شرکیہ عقیدے کے قائل کی تکفیر نہیں کر رہا. یہ تینوں مشرک، تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے تکفیر کے اعتبار سے مشرک ہونے کے. اس کا مطلب شرک کا قائل ہی صرف مشرک نہیں ہوتا بلکہ شرک کے شرک ہونے کا منکر بھی مشرک ہوتا ہے، خواہ اس کے غلط ہونے کا، اس کے باطل ہونے کا، اس کے قادم ہونے کا، اس کے بالکل سراسر غیر صحیح ہونے کا قائل ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ لوگوں کو مجھے اجازت دے تو میں یہ بھی کہہ دوں کہ دیکھیے جہلمی صاحب کے اندر دو شرک پائے جاتے ہیں. ایک شرک تو یہ پایا جاتا ہے کہ وہ قیامت کے بعد اپنی بات پہ ایسے اڑے ہیں کہ ان کو ہلائے نہیں ہل رہے، بینڈ کیے بینڈ نہیں ہو رہے، اتنے اسٹرکٹ ہوئے ہیں اپنے شرک پر کہ ان کو آپ بینڈ کرنے کی کوشش کریں وہ ٹوٹ تو جائیں گے مگر بینڈ نہیں ہوں گے. اس بات پر کہ بھائی قیامت کے بعد انسان منی گاڈ بن جائے گا. 10,000 توجیہ آپ ان سے لے لیجیے، ہر توجیہ کا جواب آ چکا ہے. لیکن ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا؟ دوسرا یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں یہ عقیدہ شرک، وہ عقیدہ شرک. سارے لوگ ان کے جو جہلمی صاحب کے معتقدین میمز بنا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، ساری باتیں تسلیم. تو پھر آپ کہیں نا کہ یہ لوگ مشرک ہو گئے. اب وہ ہم سے سوال کرتے ہیں، جب آپ ہم سے کہیں بھائی کس فرقے کے، آپ فرقے کا نام لیجیے، آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ بھائی یہ لوگ جس بھی فرقے سے اپنے ہونے کا دعویٰ کریں گے وہ غلط ہوگا، یہی ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال جو لوگ نہیں مانتے ہیں میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کو. السلام، اوکے، خدا حافظ. یہ دیکھیے یہ میں نے جو باتیں کہی ہیں یہ بہت اہم ہے، اسے نوٹ کر لیں.